تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے 4 بندے ہیں انبیاء، اس میں رسول بھی آ گئے، صدیقین۔ صدیق کون ہے؟ صدیق کے لفظی معنی تو ہیں پھٹ سے مان لینے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، یعنی پھٹ سے مان لینے والا، ذرا تذبذب نہ ہو۔ جیسے مثال لو، ہمارا معدہ گلاب جامن کو کیسا قبول کر لیتا ہے، منہ میں رکھا اور فوراً اگر روکنا چاہو تو بھی رکے گا نہیں، ایک دم نکل لے گا، وہ معدہ کھینچتا ہے، معدہ ہوتا۔ تو جیسا معدہ گلاب جامن کو ایک دم قبول کر لیتا ہے، ایسا حق بات کو فوراً قبول کر لے، وہ صدیق ہے۔ اس کی مثال، جب معراج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین کے سامنے حضور نے سب سے پہلے مسجد حرام میں یہ بیان کیا کہ آج رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ دیکھا میں نے۔ تو لوگوں کو تکذیب کا ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا، انہوں نے تالیاں بجائی اور یہ کہا کہ لو اب تک تو بہکی بہکی باتیں دنیا کی کرتے تھے، اب آسمان کی بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، خوب مذاق اڑایا۔ ان مشرکین میں سے ایک مشرک جا رہا تھا اور راستے میں صدیق اکبر ملے، حضرت ابو بکر ملے، تو اس نے کہا ابو بکر تمہارے ساتھی پاگل ہو گئے۔ کیوں بھئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ یہ دیکھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی سن کر آ رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ یہ باتیں وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے تصدیق میں کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جس میں یہ صفت ہے کہ حق بات سامنے آئے فوراً قبول کر لے۔ میں اس کی ایک مثال دوں۔ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بات چلائی ہے لوگوں نے کہ سورہ ستارہ جو 12 مئی کو طلوع ہوگا تو کوارنٹو ختم ہو جائے گا اور دنیا کی سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر سو جائیں گے، سارے حکیم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، سارے میڈیکل بند ہو جائیں گے، سارے دواخانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کسی نے چلایا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حضرت بنگلور میں تھے، انہوں نے بھی یہ بات فرمائی، ایک تحریر میں لکھی، تو میں نے ان کو سب سے پہلے یہاں میں نے جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ جس حدیث میں سے یہ بات سمجھی گئی ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے۔ میری یہ بات ان حضرت کو پہنچی، انہوں نے فوراً اپنا بیان دیا کہ حدیث کا صحیح مطلب یہی ہے۔ حق بات سامنے آئے، حالانکہ دوسرا قول موجود ہے، کتابوں میں دوسرا قول موجود ہے، لیکن انہوں نے وہ قول تو سارے ہوتے ہی ہیں، طرح طرح کے اقوال ہوتے ہیں۔ اقوال کے ہونے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کہنے والے نے جو بات کہی ہو صحیح ہو۔ انہوں نے اس دوسرے قول کے باوجود جو جمہور کا قول تھا، صحیح قول تھا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا، ان کا بیان ہے اور واٹس ایپ پر ڈالا ہوا ہے، آپ حضرات سنیں۔ یہ ان کے صدیق ہونے کی علامت ہے کہ سچ بات سامنے آئی تو فوراً انہوں نے قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھو کہ صدیق صرف مرد ہی نہیں ہوتے ہیں، اور صرف حضرت ابو بکر ہی صدیق نہیں تھے، حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر تھے، وہ تو سب سے بڑے صدیق تھے، ورنہ صدیق تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دور نبوت کے قریب میں جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، پھر جو قیامت کے طرف زمانہ جائے گا یوں اعلیٰ صلاحیت لوگ کم ہو جائیں گے۔